جی کیا نام ہے آپ کا؟ قاری محمد خالد، بانی شاہ اسلامک لائبریری، جامع مسجد مظفر نگر۔ اس طرح پروگرام منعقد کیا گیا ہے؟ آج یہاں لائبریری میں شہر کے دانشوران اور بدھی جیوی لوگ جمع ہوئے، چونکہ ایک بیان کل مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے جناب اسد الدین اویسی جو قومی صدر ہیں آل انڈیا اتحاد المسلمین کے، ان کے تعلق سے ایک بیان کل سامنے آیا تھا، جس کے بعد پوری قوم میں، پوری مسلم قوم میں ایک بے چینی دیکھی گئی۔ اسی مسئلے کو لے کر، ان کے بیان کو لے کر غور فکر کرنے کے لیے اور اس پر یہ غور کرنے کے لیے آخر مولانا محمود مدنی نے ایسا بیان کیوں دیا کہ اسد الدین اویسی جو اس وقت میں پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسی آواز ہے مسلمانوں کی جو ملک کے دستور اور سنویدھان کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کی حصول یابی کے لیے ایک بے باک آواز ہے، ان کو مکمل طور پر مولانا محمود مدنی نے ان کی کوششوں کو، ان کی آواز کو، ان کی جدوجہد کو، ان کی سیاست کو 100% غلط قرار دیا، جس پر سب لوگوں کو افسوس تھا، سب لوگوں نے اپنے افسوس کا اظہار کیا اور اسی کو لے کر پروگرام کیا گیا تھا۔ کس طرح کے بیان دیے تھے انہوں نے جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ اعتراض دیکھیے، مولانا نے 2 بیان بلکہ 3 چیزیں بڑی اس وقت میں قابل اعتراض کہی ہیں۔ ایک تو اسد الدین اویسی کی جو سرگرمیاں ہیں، جو ان کی جدوجہد اور کوشش ہے اور ان کی مسلم سیاست ہے، اس کو 100% غلط قرار دیا، حالانکہ اس ملک میں سنویدھان نے، دستور نے ہر ایک کو اپنی سیاست اور اپنی جدوجہد اور اپنی کمیونٹی اور اپنی قوم کے لیے سیاسی اور سماجی اور دستوری حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی اجازت دی ہے۔ دوسری چیز مولانا نے جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اسد الدین اویسی کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پاگل ہیں۔ اس بات سے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ حضرت مولانا کا احترام کرتے تھے اور ان کے دلوں میں مولانا ایک قائد کی حیثیت سے اپنا ایک مقام رکھتے تھے، انہیں بھی اس جملے سے شدید تکلیف پہنچی ہے۔ آج جب اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگ گستاخی رسول کے تعلق سے پورے ملک میں پروگرام کر رہے ہیں، ایسے میں ان کو یہ کہنا کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ پاگل ہیں، تو لوگوں کے ایمان کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ تیسرے ان کا جو بیان آیا ہے کہ پورے ملک میں NRC لاگو ہونی چاہیے۔ مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کا مسلمان سن 47 میں اجڑ چکا تھا، اس ملک کا مسلمان سن 47 میں برباد ہو چکا تھا، اس ملک کے مسلمان سن 47 میں جو نقصانات سے دوچار ہوا ہے آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن آج بھی وہ لوگ ہیں جو سن 47 میں اجڑ گئے تھے۔ کیا آپ ان کو پھر اجاڑنا چاہتے ہیں؟ کون سی NRC کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ نہایت ہی درجے ان سے خفا ہیں اور اس چیز کو لے کر ایک تشویش ہے لوگوں کے اندر کہ مولانا آخر 20-22 کروڑ مسلمانوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ سے؟ مولانا جمعیت کے ادھیکش ہیں، جی اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو کس طرح نظریہ ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل، آپ نے صحیح سوال اٹھایا۔ میرا بھی سوال ہے مولانا سے، آپ جمعیت کے ادھیکش ہیں، کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ جمعیت کی مجلس منتظمہ میں یہ قرارداد منظور ہوئی جس پر آپ نے بیان دیا؟ یہ عاملہ نے اس قرارداد کو منظور کیا جو آپ نے تینوں ایشو اٹھائے؟ یہ آپ کا ذاتی یہ نظریہ ہے، ذاتی اگر نظریہ ہے تو آپ اس کو کلیئر کریے گا کہ آپ کی ذاتی سوچ ہے، اور اگر آپ جمعیت علماء کے صدر کی حیثیت سے یہ بیان دے رہے ہیں تو آپ کا بیان خود غیر دستوری ہے۔ جمعیت علماء کے کسی اجلاس میں یہ قرارداد منظور نہیں کی گئی کہ جمعیت کا صدر اس طرح سے بیانات دے۔ اس پر کوئی اعتراض ظاہر کریں گے؟ کچھ کون؟ آپ کچھ ہمیں تو بہت افسوس ہے، اور ہم پورے ملک کے لوگوں سے جن کو دیوبند اور جماعت دیوبند سے تعلق اور انسیت اور محبت ہے، اور جن کو اکابر کی جماعت جمعیت علماء کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی ان کے ہاں قدر و منزلت ہے، اور اسی طرح سے علماء کی جماعت پر جن لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ہے اور الحمدللہ آج مسلمانوں کو ہے، ہم سب سے کہیں گے کہ وہ حضرت مولانا کو ان تینوں
مدعوں پر جو انہوں نے بیان دیا ہے نظر ثانی کے لیے مجبور کریں۔ میں کہوں گا مولانا یہ تینوں بیان آپ کے غلط ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان بیانات کو واپس لیں، کم از کم وضاحت ضرور کریں، اور جمعیت کے عاملہ اور منتظمہ کو بھی چاہیے کہ حضرت مولانا سے سوال کرے کہ یہ بیان آپ نے کس حیثیت سے دیا ہے۔ بیان واپس نہیں ہوتا پھر آگے کا کیا ہے؟ حضرت مولانا اگر بیان واپس نہیں لیتے تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا اعتماد کم ہوگا، مسلمانوں کے دکھے ہوئے دل برقرار رہیں گے، اور مسلمانوں کے اندر جو بے چینی ہے اس وقت میں پورے حالات کو لے کر، اس میں مولانا کا بیان مزید اضافے کا سبب بنتا رہے گا۔